السلام علیکم پیارے بچوں اور معزز ماؤں، رمضان المبارک کا دوسرا دن بہت بہت مبارک ہو۔ کل ہم نے اللہ کی تعریف کرنا سیکھی تھی اور آج دوسرے روزے کا اہم تھیم ہے قرآن نور ہدایت اور تحفہ رمضان۔ ہم یہ جانیں گے کہ کیسے قرآن ہمارے دلوں کے لیے نور اور ہماری زندگی کے لیے ہدایت بنتا ہے۔ اس کے علاوہ آج ہم جانیں گے کہ قرآن ہمارے لیے کیوں ضروری ہے اور ہم اسے دوستی کیسے کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم نے جو آیت چنی ہے وہ اسی موضوع کے ہی متعلق ہے۔ آج کی ہماری قرآن آیت پارہ نمبر 2 سے ہے اور وہ آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ ترجمہ: رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ بچوں، رمضان صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں بلکہ یہ قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے۔ اللہ نے اس مہینے میں ہمیں قرآن پاک کی صورت میں زندگی گزارنے کا بہترین تحفہ عطا کیا ہے۔ رمضان المبارک کو سب مہینوں پر فوقیت صرف قرآن پاک کے نزول کی وجہ سے ملی ہے۔ چونکہ رمضان دلوں کی صفائی کے لیے ہے اور قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، اس لیے رمضان اور قرآن کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے ہمارا آج کا موضوع بھی یہی ہے، قرآن نور ہدایت اور تحفہ رمضان۔ آج کا موضوع ہے قرآن نور ہدایت اور تحفہ رمضان۔ اگلا ہمارا کام اسم الہی اور تسبیح ہے۔ بچوں، اللہ کا پیارا نام جو آج ہم یاد کریں گے وہ بھی ہدایت کے حوالے سے ہے اور وہ نام ہے الہادی۔ آج کا ہمارا اسم الہی ہے الہادی۔ بچوں، اللہ کا نام الہادی وہ پیاری چابی ہے جو ہمارے لیے جنت کے سیدھے راستے کھولتی ہے۔ آج ہم اللہ کے نام الہادی کے ذریعے دعا مانگیں گے۔ قرآن بھی ہدایت کی کتاب ہے اور ہم اسم الہی کے ذریعے بھی اللہ سے ہدایت مانگیں گے۔ اس کا مطلب ہے ہدایت دینے والا۔ اور آج کی ہماری تسبیح ہے یا ہادی۔ تو آج آپ نے چلتے پھرتے یا ہادی کا ورد کرنا ہے۔ جو بچہ یا ہادی کہتا ہے اللہ اس کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تو آج آپ نے یا ہادی کم از کم 100 بار پڑھنا ہے۔ اگلا ہمارا کام ہے آج کی نیکی۔ آج کی ہماری نیکی بہت اسپیشل ہے۔ بچوں، قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ دوستی کے لیے ہے اور ہمارے آج کے موضوع کا مقصد بھی قرآن پاک سے دوستی کرنا ہے۔ آپ نے آج ایک آیت زبانی یاد کر کے اس سے دوستی کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے صرف نیکی نہیں کرنی بلکہ نیکی بانٹنی بھی ہے۔ آپ نے ایک آیت یاد کر کے اپنے دوست یا بہن بھائی کو بھی یاد کروانی ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ آپ نے آج صرف اپنا دل روشن نہیں کرنا بلکہ ساتھ ساتھ دوسروں کے دل میں بھی روشنی بھرنی ہے۔ اگلا ہمارا کام ہے آج کی دعا۔ آج کی دعا بھی اسی موضوع کے گرد گھومتی ہے۔ آج ہم یہ خوبصورت دعا یاد کریں گے، اللہم اجعلنی من العاملین بالقرآن، اللہم اجعلنی من العاملین بالقرآن۔ ترجمہ: اے اللہ مجھے قرآن پر عمل کرنے والا بنا، آمین۔ اس دعا کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک صرف رمضان میں ہی نہیں بلکہ پورا سال اسی جوش و خروش سے پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ ہدایت کا رستہ ہی صرف یہی ہے۔ آج کی کہانی ایک ایسی کہانی جو آپ کو بتائے گی کہ اندھیرے میں روشنی کیسے ڈھونڈی جاتی ہے۔ کہانی کا نام ہے نور کا تحفہ۔ بہت پرانی بات ہے، زید نامی بچہ جو بہت نیک تھا،
لیکن وہ ایک بات پر بہت پریشان رہتا تھا۔ وہ اکثر سوچتا کہ جب رات کو اندھیرا ہو جاتا ہے تو ہم روشنی کے لیے چراغ جلاتے ہیں، لیکن اگر ہمارے دل میں اندھیرا ہو گیا تو وہاں روشنی کیسے ہوگی؟ ایک دن زید کی دادی جان نے اسے غلاف میں لپٹی ہوئی کتاب دی۔ زید نے حیرت سے پوچھا، دادی جان یہ کیا ہے؟ دادی جان نے مسکرا کر کہا، بیٹا یہ اللہ کا خاص تحفہ ہے جو ہمیں رمضان میں ملا۔ زید نے پوچھا، دادی جان لیکن اس سے میرے دل کا اندھیرا کیسے ختم ہوگا؟ دادی جان نے اسے پاس بٹھایا اور بتایا، یہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ یہ نور ہے۔ جیسے جیسے ہم اسے پڑھتے ہیں تو اس کے الفاظ ہمارے دلوں میں چھوٹے چھوٹے ستاروں کی طرح چمکنے لگتے ہیں۔ جیسے ٹارچ اندھیرے میں ہمیں راستہ دکھاتی ہے، ویسے ہی قرآن پاک زندگی کے ہر موڑ پہ ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ زید یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اسی وقت قرآن کھولا۔ اسے محسوس ہوا کہ واقعی اس کا دل سکون اور روشنی سے بھر گیا ہے۔ بچوں، آپ نے بھی روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے تاکہ اللہ آپ کو سیدھا راستہ دکھائے اور آپ کا دل بھی روشنی اور سکون سے بھر جائے۔ اب باری ہے ہماری آرٹ ایکٹیویٹی کی۔ آج ہم بہت ہی آسانی سے قرآن پاک کی ایک خوبصورت تصویر بنائیں گے۔ اس کی ویڈیو آپ کو میرے یوٹیوب چینل پر مل جائے گی۔ آپ وہ ویڈیو دیکھ کر آسانی سے قرآن پاک کی تصویر بنا سکیں گے۔ تو بچوں جلدی سے وہ ویڈیو دیکھ کر قرآن پاک کی تصویر بنانے کی کوشش کریں۔ شاباش۔ اگلا کام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوال۔ بچوں کل کے سوال کا جواب آپ نے بالکل ٹھیک بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ آج کا اگلا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ اور والد کا کیا نام ہے؟ دیکھتے ہیں اس سوال کا جواب کتنے بچے کمنٹ میں بتائیں گے۔ اگلا کام ہے 5 نمازیں۔ تو کل کس کس بچے نے پوری 5 نمازیں ادا کیں؟ آپ جانتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے اور ہم پر فرض ہے۔ تو کل کس کس بچے نے 5 نمازیں ادا کر کے ٹریکر پر نشان لگایا؟ اگلا کام ہے صدقہ باکس میں پیسے ڈالنا۔ بچوں صدقہ دینے سے مال پاک ہوتا ہے اور ہمیں روزانہ کچھ نہ کچھ مال صدقے کے لیے نکالنا چاہیے۔ تو یہ تھے آج کے ہمارے دوسرے روزے کے 10 کام۔ امید ہے آپ ان کاموں پر عمل کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ایکٹیویٹیز پسند آئیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور مجھے کمنٹ میں بتائیں آپ نے کون سی آیت زبانی یاد کی۔ کل ملیں گے تیسرے روزے کے پلان کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔